حي على الفلاح. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز بچوں، طلبہ کے لیے جو ضروری بات ہو سکتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ان کو کسی ایک فن میں مہارت اور کمال پیدا کرنا چاہیے. ایک فن میں مہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فن سے مناسبت ہو اس فن کی ہر بات جانتے ہیں اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے لفظ شیخ. لفظ شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کامل فی الفن، اور کامل فی الفن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فن کا جس فن کا شیخ ہے اس کی ہر بات جانتا ہو اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانتا ہو. جیسے شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث ناظم صاحب کی طرح کوئی عہدہ نہیں ہے، معتمد صاحب کی طرح کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ ایک علمی منصب کا نام ہے. آپ لوگ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ فن حدیث کے ماہرین کے لیے کچھ تعلیمی القاب بنائے گئے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ حافظ اس کو کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیث سندن و متنن یاد ہے، اور حجت اس کو کہتے تھے جس کو 3,00,000 حدیث یاد ہے، اور حاکم اس کو کہتے تھے جس کو جملہ حدیثیں یاد ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فن حدیث کے ماہرین کے لیے کچھ تعلیمی القاب بنائے گئے ہیں، جس میں سے بعض لقب بہت بڑا ہے، بعض لقب نسبتاً چھوٹا ہے. سب سے چھوٹا جو مسند ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، اور سب سے اونچا جو عہدہ ہوتا ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کا ہوتا ہے. تو بہرحال میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ الحدیث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فن حدیث کی جملہ باتیں جانتا ہو. وہ کوئی عام طور سے عہدہ نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں عام طور سے مدارس میں جو درس نظامی کے مدارس تھے، ان مدارس میں ایک اصول یہ تھا کہ جو صدر مدرس ہوتا تھا وہی بخاری شریف پڑھاتا تھا. شیخ الحدیث کا لفظ الگ سے بولا نہیں جاتا تھا. بعض بزرگوں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، شاید پہلی بار ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا انڈیا میں. اب ہندوستان کے مدارس میں شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری شریف پڑھاتا ہو یا بخاری شریف کی جلد اول پڑھاتا ہو. تو بہرحال شیخ الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فن حدیث کی ہر بات جانے اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانے. شیخ الحدیث جغرافیہ نہیں جانتا، بالکل جانتا نہیں. اب وہ یہ جانتا نہیں کہ حدیبیہ کہاں ہے، مقام شریف کہاں ہے، جیرانہ کہاں ہے، کچھ جانتا نہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو ہے مقام شریف بلیریا کے بغل میں کوئی جگہ ہوگی. لیکن جو حدیث کا ماہر ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ سے برابر فاصلے پر یہ سب جگہیں ہیں. جتنے فاصلے پر عرفات ہے، اتنے فاصلے پر جیرانہ ہے، اتنے فاصلے پر حدیبیہ ہے، اتنے فاصلے پر شریف ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دور، یہ زمانہ، یہ دور نہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی دور یہ چل رہا ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا تھا
ڈاکٹر صاحب کے یہاں آنکھ بھی دکھلا رہا ہے آدمی، ناک بھی دکھلا رہا ہے آدمی، دانت بھی دکھلا رہا ہے، مختلف سب بیماریاں دکھلا رہا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جیسے فن طب میں اختصاص ہے، مہارت ہے، کسی ایک فن کی مہارت، اسی طریقے سے یہ وکالت کا جو پیشہ ہے، یہ سب وکیل ہر طرح کے کیس نہیں لڑتے ہیں، ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی، ان کے بھی الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فن یعنی علم شریعت کے اندر بھی اس میں اختصاص ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک فن میں جس سے بھی مناسبت ہو، ادب کے میدان سے، فقہ کے میدان سے، حدیث کے میدان سے، تفسیر کے میدان سے، تو اس میں جو ہے آپ مہارت پیدا کیجئے، اختصاص پیدا کیجئے۔ اور مہارت کا وہی مطلب جو میں نے بتایا کہ اس فن کی ضروری جتنی معلومات ہیں وہ سب کیجئے، دیگر ضروری علوم فنون کا کچھ جانیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص، یعنی علم شریعت اور علم دین جو حاصل کرنا ہے، وہ یعنی اس کا جو اصل مقصد ہے، یہ سب جو مقصد جو ہے یونیورسٹی کی تعلیم اور جو ہے معاش کا حصول، یہ ضمنی چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ دین کی معلومات ہونے کے بعد خود بھی عمل کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ یہ اصل مقصد ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، عام طور سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ چمکنے کے لیے، دنیا میں چمکنے کے لیے، طلبہ کے چمکنے کے لیے دو شرط ہے، ایک اختصاص اور اخلاص۔ میرے خیال میں دو تین باتیں اور بھی ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور دعا لیتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر وہ صرف 13 سال کے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ حضرت کی خدمت میں آئے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا رہے تھے تو یہ ذوالحلیفہ کی جگہ پر حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کے آئے تھے، اور حضرت عباس نے اپنی فیملی کو مدینہ بھیج دیا اور خود جو حضرت کے ساتھ مکے چلے گئے۔ صرف 2 سال کی خدمت میں رہے، لیکن وہ شیخ التفسیر بن گئے۔ شیخ التفسیر کیوں بنے؟ محدثین کہتے ہیں کہ 2 وجہ تھے، ایک وجہ خدمت اور دوسری وجہ احترام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ازواج مطہرات میں سب سے اخیر میں نکاح انہی سے ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی خالہ سے گزارش کی کہ مجھے ایک رات حضرت کے ساتھ رہنے دیجیے تاکہ میں حضرت کے شبینہ اور رات کے معمولات کو دیکھ لوں۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے اور استنجا فرمایا تو استنجا سے نکلنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کا پانی رکھ دیا تھا۔ حضرت نے پوچھا حضرت میمونہ سے کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ کہا کہ وہی آپ کے چچیرے بھائی نے رکھا، وہی آپ کے بھانجے نے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس موقع پر بخاری شریف میں ہے، روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ اسی طریقے سے اسی موقع پر جب تہجد کے لیے حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ادب میں، احترام میں بہت پیچھے کھڑے ہوئے، بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بائیں کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے ان کو پکڑ کر کے دائیں کیا اور برابر کھڑا کیا۔ تو یہ 2 عمل تھا، ایک عمل خدمت کا عمل اور دوسرا عمل جو ہے احترام کا عمل۔
تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم دین میں مہارت کے لیے یعنی بزرگوں کی اساتذہ کی خدمت، بزرگوں کی اساتذہ کی خدمت اور ان کا احترام اور ان سے دعا لینا بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور و معروف صحابی ہیں، جو 26 سال کی عمر میں سن 7 ہجری میں مدینہ منور آئے، 4 سال حضرت کی خدمت میں رہے، 30 سال کے جب ہوئے تو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ 4 سال کی خدمت میں ان کو جو ہے اتنی حدیثیں معلوم ہو گئیں اور یاد ہو گئیں کہ کسی صحابی کے پاس اتنی حدیث نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت میرے پاس ہے، سوائے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے، کہ ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد 5374 ہوتی اور حضرت عبداللہ ابن عمرو کی مرویات کی تعداد صرف 700۔ محدثین نے اس کی 4 چیزیں بتائی ہیں۔ میں ان 4 چیزوں کو میں اس وقت بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک چیز اس میں بتانا ہے، وہ یہ بتانا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے دعا مل گئی۔ یہ دعا مجھ کو ایک بار نہیں 2 بار ملی تھی۔ ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، میں نے کہا کہ حضرت آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھیلاؤ چادر۔ میں نے چادر پھیلائی، حضرت نے کچھ پڑھا ہوگا اور کہا کہ اس کو سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد سے حضرت کی کوئی بات میں بھولا ہی نہیں۔ ایک بار اور بھی دعا ملی تھی، لیکن اس موقع پر صرف ایک مجلس کی حدیثوں کے لیے اس کے یاد رکھنے کے لیے دعا ملی تھی، اور جملہ صحابہ کے لیے دعا کی بات کہی گئی تھی کہ جو لوگ بھی چادر پھیلائیں گے اور میں یعنی پڑھ دوں گا، اس کے بعد سینے سے لگائیں گے تو اس مجلس کی حدیثیں نہیں بھولیں گے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو ہریرہ کو دعا ملی۔ تو اس لیے بظاہر یہ بات معلوم ہوئی کہ اختصاص اور اخلاص کے ساتھ دعا لینا اور دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور طلبہ کے لیے یہ ضروری تو ہے ہی۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز اتنی فرض ہے، اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز بلا عذر کے جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں اصول کے اعتبار سے یعنی وہ جو ہے قضا نہیں ہے، یعنی جو مالی کے ایام کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز عمدن چھوڑ دے، بلا عذر کے چھوڑ دے تو کافر تھا، اور جب نماز پڑھنے لگا تو دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ والاسلام یہدی بما کان قبلہ۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قصداً نماز چھوڑنے سے آدمی العیاذ باللہ مرتد تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بظاہر نرم بات ہے، لیکن نرمی ان کے بات میں بھی نہیں، نرمی ہو بھی نہیں سکتی۔ نماز اتنی ضروری چیز ہے۔ فرمایا یسرا، خوب پیٹا جائے، یسجن، قید کر دیا جائے، حتی یتوب ام یموت۔ تو اس لیے عزیز طلبہ کے لیے نماز کی پابندی نہایت ضروری ہے۔
نماز کی پابندی عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو طلبہ کے لیے اس سے زیادہ ضروری، علماء کے لیے اور زیادہ ضروری۔ اگر علماء جو ہے یعنی نماز کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ اگر نوافل کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، تو بمشکل جو ہے طلبہ نماز کی پابندی کر پائیں گے یا عوام نماز کی پابندی کر پائیں گے۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ضروری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ کر کے درجے میں جانا چاہیے، اور درجے کی حاضری رجسٹر والی حاضری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذہنی دماغی یکسوئی کے ساتھ درجے میں رہنا چاہیے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن المصری کے ہاں نماز میں یکسوئی فرض ہے۔ اگر حضرت لیث کا مسلک رہے، اس پر عمل کرنا ہو، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی نماز ہو پائے گی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن جو ہے یعنی حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی یکسوئی والی بات اگرچہ فرض نہ ہو، یعنی عام علماء کے یہاں فرض نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ کے لیے درجے کے اندر جب استاد کا سبق جاری ہو تو ذہنی یکسوئی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسمانی حاضری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخری بات جو وقت ہو گیا ہے، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے، بھئی 2.25 سال تو ہم لوگوں نے اسی موبائل سے تعلیم دینے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اس میں نفع تو ہے، بہت سارے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان جو ہے اس سے زیادہ ہے، نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فائدہ بھی ہے۔ یعنی ہم لوگوں کے پاس دیسی علم ہے، کتاب والا علم ہے، اور یہ جو ہے چکن والا علم ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہے، کہاں کہاں ہے 2 منٹ میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک راوی کے بارے میں معلوم کرنا ہو، فوری طور سے اس موبائل کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے ہم لوگ یعنی طلبہ اس موبائل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے یا تو یہ موبائل استعمال نہ کیجیے، یا صرف جو ہے صحیح استعمال کیجیے۔ یہ موبائل جو زہر ہے، اس موبائل کے غلط استعمال کے عادی ہو جانے کے بعد آدمی مفید کام کی چیزیں دیکھنے اور مفید بننے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔